ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ جمعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 9 سے مطالعہ شروع کریں گے۔ اب جمعہ کا بیان آ رہا ہے، سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہاری حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ چند باتیں، جب پکارا جائے جمعے کے دن نماز کے لیے، مطلب پکارے جانے کا طریقہ موجود تھا نا، قرآن کریم میں نہیں ہے، جس کو آپ اور ہم اذان کہتے ہیں، وہ طریقہ اللہ کے پیغمبر نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آیت بھی حدیث کی حجیت کی دلیل ہے۔ ایک دو، لپکو اللہ کے ذکر کی طرف، یہاں مراد ہے کہ جمعے کا پورا اہتمام کیا جائے، اور اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ ادا کرنے تک اب کوئی معاشی ایکٹیویٹی، کوئی مصروفیت نہیں، ساری محنت ہو جمعے کی تیاری اور جمعے کے لیے اول وقت پہنچنے کے اعتبار سے۔ اور اب ترتیب کیا ہے کہ خطبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر نماز کا اہتمام، تو یہاں ذکر الہی سے مراد، ذکر اللہ سے مراد خطبہ بھی ہے۔ اور دیکھیے جمعے کے دن اہم شے خطبہ ہے۔ نماز تو 5 وقت کی فرض ہے، ظہر کے 4 فرض ہوتے ہیں، جمعے میں کتنے رہ گئے؟ دو کہاں گئے؟ 2 خطبے دیے، 2 خطبے، ہاں خطبہ خطیب صاحب دیتے ہیں، درمیان میں بیٹھتے ہیں نا 1 آدھ منٹ کے لیے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، یہ 2 خطبے، تو 2 رکعتیں کم اور 2 خطبے عطا ہو گئے۔ باقی نماز تو پورا دن 5 فرض ہیں۔ جمعے کو جمعہ بنانے والی اصل شے وہ خطبہ جمعہ، اور خطبے میں کیا ہے؟ قرآن کی تذکیر، اللہ کے رسول فرماتے تھے، وہی سورت کا بنیادی موضوع بھی، وہ افراد کیسے تیار ہوئے جن کے ذریعے انقلاب برپا ہوا، قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خطبہ جمعہ، ابو داؤد شریف کی روایت، کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، آپ قرآن پڑھتے اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت فرماتے۔ تو جمعے کا اور اہتمام کتنا کرایا جاتا ہے، آداب بھی ہیں، غسل کا اہتمام کرنا، ہاں عورتوں پر لازم نہیں ہے، کہیں باپردہ شرکت کا اہتمام ہو تو بات علیحدہ ہے، گنجائش بنتی ہے اس کی، لیکن بہرحال غسل کا اہتمام کرنا، خوشبو لگانا، اسی لیے عورتوں کا الگ میں نے ذکر پہلے کر دیا، عورتیں خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، منع کیا گیا ہے، تو خوشبو کا اہتمام ہے، اول وقت میں پہنچنا ہے، اول آنے والوں کا، پہنچنے والوں کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، تاکہ پوری توجہ سے قرآن پاک کی رہنمائی کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ تھوڑا سا یہود کے لیے سیٹرڈے پورا آف تھا، کوئی کام کاج نہیں کرنا، ہمیں کہا اذان سے لے کے جمعے کی ادائیگی تک، بس اتنی درمیان میں جو تم دکان چھوڑو گے، آفس چھوڑو گے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، مراد روزی تلاش کرو، یہ اجازت ہے، یہ نہیں کہ جمعے کے بعد دکان کھولنا یا آفس جانا لازم ہو، ویسے کسی کا آفس شام تک ہے تو وہ ضرور جائے، کہنے کا مطلب ہے یہ اجازت ہے، اذان اور نماز کی ادائیگی کے دوران ممانعت، اب تم جاؤ، اور فضل میں سے مراد اللہ کی روزی میں سے تلاش کرو، فضل کا لفظ بار بار قرآن پاک میں آیا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ اللہ کو یاد کیا اس کے بعد پورا ہفتہ چھٹی ہو جائے، نہیں، اللہ کا ذکر مستقل ہے، جمعے کے بعد بھی ہے، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سورہ قاف کے آخر میں تھا، نمازوں کے بعد بھی ہے، سورۃ البقرہ میں جائیے آیت 199 کے لگ بھگ، وہاں پر ذکر آتے حج کے مناسک کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، سورہ عنکبوت آیت 45 میں جائیے، نماز قائم کرو، تلاوت کرو، لیکن وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے، یہ ذکر مستقل جاری رہنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت یا کھیل تماشا تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ پہلے ترتیب یہ تھی جو عید کے موقع پر بھی، عید کے موقع پر کیا ہے جی، پہلے نماز ہوتی ہے پھر خطبہ ہوتا ہے، اول جمعے کی یہی ترتیب تھی، پہلے نماز پھر خطبہ۔ ایک مرتبہ حضور خطبہ عطا فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس وقت جو ہے وہ کوئی قحط کا معاملہ تھا، اناج کی کمی کا معاملہ تھا، کوئی آیا ہے اور اس سے پکار لگائے لوگوں اناج خرید لو ختم نہ ہو جائے، لوگ دوڑ پڑے، اکثر کچھ لوگ وہاں پر رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی کہ جب تجارت دیکھتے کھیل تماشا اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جمعے کی ترتیب اب موجودہ والی ہو گئی، کیا ترتیب ہے جمعے کے دن کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد نماز کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ تو ہوا پس منظر، اللہ پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے گا آگے، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ اسی آیت میں پچھلے الفاظ میں پہلے تجارت کہا، پھر کھیل تماشا،
آخر میں اب کہا کھیل تماشا اور تجارت. کیا مطلب؟ جس دور میں ہم جی رہے ہیں ذرا غور کر لیجئے گا, کھیل تماشا تو آج جیبوں میں ہے نا, ساری دنیا ہاتھوں کے اندر ہے, اور ہر وقت کھیل تماشا ہلڑ بازی یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. یہ جو فضولیات والی چیزیں ہیں یہ رکاوٹ بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر. تو پہلے کھیل تماشے پر متوجہ کر دیا کہ چھوڑ دو اور اللہ کی یاد کی طرف آؤ. ویسے بھی فضولیات سے بندہ مومن بچتا ہے, اور جہاں گناہ کے کام شامل ہو جائیں وہاں تو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ, آپ فرما دیجیے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے, یعنی کھیل تماشے سے اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین, اور اللہ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. یہ تھوڑی دیر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دکان آفس چھوڑو گے نا تو پریشان نہ ہو جاؤ. رازق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. سورہ جمعہ کے بعد سورۃ المنافقون نام سے ظاہر منافقین کا بیان آ رہا ہے, اور اس میں مدنی صورتوں میں جو ہم نے تفصیلات پڑھی تھیں منافقین کے بارے میں, چند آیات میں 11 آیات میں ان کا مضامین کا خلاصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. نفاق کے مرض کے درجات, اور منافقین کون قرآن پاک کی روشنی میں جنہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن دین کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں, کبھی جان مال لگانے کی بات آ رہی ہے تو ان کو دنیا کی محبت عزیز ہو گئی, پیچھے ہٹتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. یہ ہے منافقانہ کردار. کلمہ پڑھنے والے ہوتے تھے, چنانچہ منافقت کا خطرہ, نفاق کا خطرہ ہمیں اور آپ کو ہے جن کے سامنے دین واضح ہو رہا ہے. 28 سپارے کی تکمیل ہوا چاہتی ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی نفاق کے مرض سے حفاظت فرمائے. اللہ کے پیغمبر نے دعا سکھا دی, آپ تو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم طاہر قلبی من النفاق, اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے. اللہ اکبر, یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے. اللہ ہمیں نفاق کے مرض سے بچائے. تو منافقین کے 4 لیولز درجات کا بیان بھی ہے, نفاق کی ہلاکت خیزی کیا ہے اس کا ذکر بھی ہے, نفاق سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کا بیان بھی ہے, اور نفاق کی بیماری لگ جائے تو آپریشن کیا ہے, علاج کیا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے. ایک ہی صورت مختصر 11 آیات, اور یہ سارے مباحث اس میں آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ, جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اے نبی علیہ السلام تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اور اللہ تعالیٰ یقین جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں. پہلی بات بھڑکیاں مارتے ہیں یہ ہم اللہ کے رسول ہیں. عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار جمعے کے دن پہلی صف میں کھڑا ہو کر کہتا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں. کیا کہنے کی ضرورت ہے بھائی, سب کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ فرماتا ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں. زبان کا اقرار ہے, لم تؤمن قلوبہم, دل کی تصدیق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے جھوٹے, اور یہ جھوٹے بہانے بناتے تھے جان چھڑانے کے لیے, فرار اختیار کرنے کے لیے, کبھی قتال سے فرار, کبھی ہجرت سے فرار, کبھی انفاق سے فرار. تو پہلا درجہ کیا ہے نفاق کا, وہ ہے جھوٹ بولنا, جھوٹے بہانے بنا کر فرار اختیار کرنے کی کوشش کرنا دین کے تقاضوں سے. نمبر 2, اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا پس وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. ڈھال بنا لیا کیا مطلب, کب تک جھوٹ بولیں گے, کبھی کہتے بیٹے کی طبیعت خراب, کبھی کہتے بیوی بیمار ہو گئی. اب تیری بیوی کتنی مرتبہ بیمار ہوگی, تو اب وہ قسمیں اٹھاتا ہے. بیٹے کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ ٹانگ توڑ چکا ہے, اب وہ قسمیں اٹھاتا ہے, اللہ کی قسم میری بیوی کے ساتھ ایسا, اللہ کی قسم میرے بیٹے, یہ قسمیں کھاتا ہے. یہ ہے منافقت, اپنے جھوٹے بہانوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھانا. نمبر 3, فصدوا عن سبیل اللہ, دوسروں کو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے. خود تو روکتے ہیں, دوسروں کو بھی روکتے ہیں. کیوں؟ وہی بلی والی مثال, آگے جو بڑھ جائے گا ایمان والا تو ان کا پول کھلے گا, تو دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کر لیں, ہمارے سامنے دین کے تقاضے آ رہے ہوں تو کبھی ایسا تو نہیں ہو جاتا جھوٹ بولنا, جھوٹی قسمیں اٹھانا, اور دوسرے جو آگے بڑھ جائیں ان کو روکنے کی کوشش کرنا. ہاں یہ خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے جب بندہ کسی دینی اجتماعیت میں آ جائے اور پھر وہ ہیلے بہانے اختیار کرنا شروع کرتا ہے دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے. فرمایا انہم ساء ما كانوا يعملون, بے شک برا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں. ذلك بانہم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون, یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی پس وہ سمجھتے نہیں ہیں. یکدم کوئی منافق نہیں ہوتا, درجہ بدرجہ بات آگے بڑھتی, مانتا ہے نہیں مانتا, مانتا ہے پھر رک جاتا ہے, اور پھر بالآخر کیا ہوتا ہے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. فہم لا یفقہون, پس وہ نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اور جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور اگر وہ بات چیت کریں تو آپ ان کی باتوں کو غور سے سن بھی لیتے ہیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ, گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے لگائی ہوئی. کیا مطلب,
عموم کے اعتبار سے بھی ترجمہ، اگر کوئی ان کو دیکھتا ہے تو ڈیل ڈول بڑے زبردست ہیں، دنیا پرست ہوگا تو مال کی تھوڑی بہت فراوانی بھی ہوگی تو اس کا اظہار بھی کر دے گا، اور باتیں بھی لگی لپٹی بھی کرتے ہیں، اور بڑی جو بہانے بنانے والے لوگ ہوتے ہیں ذرا کمیونیکیشن اسکلز بھی ان کے پاس، خوب باتیں کرتے ہیں جناب، آپ توجہ بھی کر لو گے ان کی طرف، لیکن ہیں کیا؟ جیسے کہ لکڑیاں ان کو دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا گیا، ایک تنے کو کاٹ دیں جڑوں سے تو کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں، اب اس کو سہارا دینا پڑے گا نا ٹیک لگا کر۔ اسی طرح جن کے پاس ایمان کا کردار نہیں، کردار کی سالڈ بنیاد نہیں ہے، بس بھڑکیاں مارتے ہیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، ڈیل ڈول چاہیے ہوگا، ہٹو بچوں کی صدائیں چاہیے ہوں گی، ذرا اس طرح کی لگی لپٹی باتیں کرنے کا اسٹائل تاکہ لوگ ان کو بڑا اچھا سمجھیں۔ لیکن فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر بلند آواز کو اپنے اوپر گمان کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی تقاضا آتا ہے نا راہ خدا میں نکلنے کا، جان لگانے کا، مال لگانے کا، یہ سمجھتے ہیں ہماری تو جان گئی، ہمارا تو مال گیا، ان کو خوف رہتا ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہیں، آپ ان سے چوکنا رہیے۔ اور حضور علیہ السلام کے ذریعے ایمان والوں کو تعلیم، قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے، انا یؤفکون، وہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول بخشش مانگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ بڑے ہی تکبر کرنے والے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، ایسی ان کے اندر بگاڑ کی کیفیت آ گئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگے، کہتے نہیں چاہیے، استغفر اللہ۔ یہ انتہا ہے نفاق کے مرض کی کہ امام الانبیاء کی دعا لینے کے لیے تیار نہیں، استغفر اللہ۔ شاید ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن یہ ہوا ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ یہ نفاق کا مرض کہ دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹنا، بھاگنا، یہ انسان کو اس سطح پر پہنچاتا ہے کہ امام الانبیاء کی دعا لینے کے لیے بھی بدبخت جو ہے تیار نہیں تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے چوتھا درجہ، پوائنٹ آف نو ریٹرن، یہاں سے واپسی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، آگے بڑھنے والے دین میں ان کو روکنے کی کوشش کرنا، اور اس وقت حضور امیر جماعت تھے۔ اب آج کوئی اجتماعیت کے اندر ہوگا تو ہو سکتا ہے اپنی جماعت کے ذمہ داران سے اور امیر سے ہی قد پیدا ہو جائے اور اس سطح پر پہنچ جائے گی جس کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفاق کے ہر پہلو سے اور ہر شکل سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ان کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے حق میں برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ استغفر اللہ، سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے۔ ایک غزوے سے واپسی کا بیان ہے، وہاں مسلمانوں کے درمیان کچھ نوک جھونک ہو گئی، عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہاں پر موجود تھا، اس نے بڑے سخت الفاظ استعمال کی مہاجرین کے بارے میں، اے مدینے والو، تم نے ان کو پیسہ دیا بسایا، آج تمہارے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں، ان کو تم ذلیل ہیں، ان کو ہم نکال باہر کریں گے۔ استغفر اللہ۔ یہاں ایک صحابی تھے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، نوجوان تھے، کم عمر تھے، انہوں نے دیکھا حضور کو بتا دیا آ کر، حضور نے بلایا، عبداللہ بن ابی صاحب جھوٹ بول گیا، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کر اس کا پول کھولا ہے اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی۔ تو کہتے ہیں ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں، تم اپنا ہاتھ روک لو، یہ خود ہی چلے جائیں گے یہاں سے، معاذ اللہ۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ یا مراد ہے کہ اللہ عطا فرما رہا ہے کہ تمہارے خرچ کرنے سے ایمان والوں کی کوئی مدد ہو رہی ہے، اللہ کے خزانے جس طرح چاہے گا وہ خرچ کرے گا۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو معزز لوگ ذلیل لوگوں کو وہاں سے باہر نکال دیں گے۔ استغفر اللہ، اپنے آپ کو معزز کہا اس نے عبداللہ بن ابی نے، اور ایمان والوں کو معاذ اللہ کا، یہ ذلیل ان کو ہم نکال باہر کریں گے۔ اللہ کا تفسرہ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور عزت تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اور ایمان والوں کے لیے ہے لیکن منافقین علم نہیں رکھتے۔ اور ہوا کیا، عبداللہ بن ابی آ رہا ہے مدینہ کی طرف، اور بیٹے ان کا ادب سے نام لیں گے، ان کا نام بھی عبداللہ، وہ ایمان والے، سچے ایمان والے تھے۔ پتہ چلا باپ نے یہ بات کہی ہے،
ہاں عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار بیٹا ایمان صاحب ایمان ہے، باپ نے یہ بات کہی ہے، تلوار نکال لی کہ الفاظ واپس لے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا، اللہ نے یہی ذلیل کر کے دکھا دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑ دو اس کو آنے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بے عزتی کر کے دکھا دی اس منافقین کے سردار کی۔ اس کے بعد اگلا جو رکوع 3 آیات ہیں، بتایا جا رہا ہے کیا شے تمہیں نفاق کی طرف لے جا سکتی ہے تو اس کا پہلے سے خیال رکھو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ مال اور اولاد دنیا کی محبت کا نشان، یہ سمبل اور سائن ہے۔ اس دنیا کی محبت میں ڈوبنے والا پیغمبروں کی دعوت کا بھی انکار کرتے جیسے کہ حسد کے مارے یہود تھے۔ اس دنیا کا بندہ بن جانے والا تکبر میں آ کر حق کا انکار کرتے جانتے بوجھتے جیسے کہ ابو جہل کا معاملہ بات ہم کر چکے، اور اس دنیا کی محبت میں ڈوبنے والا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی دین سے فرار اختیار کر جاتا ہے اور دین کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس دنیا کی محبت میں ڈوبنا جانا، مال اولاد 2 بڑی محبتیں ہیں، یہ علامات ہیں دنیا کی محبت کی۔ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ہاں جی، کیا مال نہ کمائے حلال کماؤ نا، حرام کیوں کماتے ہو؟ مال نہ کمائے مال کماؤ، فرائض اور بھی تو ان کو بھی تو پورا کرو۔ اولاد کی فکر نہ کرے کرو، کس نے منع کیا؟ حرام سے تو فکر نہ کرو ان کی، اور اولاد کو اللہ کا بندہ تو بنانے کی کوشش کرو، دین کی تعلیم کے اندر رہتے ہوئے کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو یہ کرے گا تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ جو اس محبت میں ڈوبا اور اللہ کے دین سے پیچھے ہٹا، یہی خسارہ اٹھانے والے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا اگر یہ چھوت لگ جائے، یہ بیماری لگ جائے تو اس کا آپریشن کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہم نے جو تمہیں عطا فرمایا رزق میں سے، اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ نفاق کا علاج ایک الف سے ہوگا۔ کیا مطلب؟ نفاق کے شروع میں الف لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ انفاق، اور یہ انفاق مال کا بھی ہے، جان کا بھی، ہر شے کا ہے، لیکن خاص مال، یہ مال کی محبت میں ڈوب کر ہی بندہ دین سے فرار اختیار کرتا ہے۔ اس مال کو لگاؤ، کھپاؤ۔ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ تو دینا پڑے گی، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی راہ خدا میں خرچ کریں، اور البقرہ کے رکوع میں 36 اور رکوع نمبر 37 میں پڑھ چکے، ایک کھجور کا دانہ بھی دے سکتے ہو تو دے ڈالو، ضرور اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہم نے تمہیں رزق میں سے جو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو وہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے کیوں ایک قریبی مدت تک کے لیے مہلت نہیں دے دی۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں خوب صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ نہیں، موت آ جائے گی، مہلت عمل ختم، اور موت ابھی بھی اور کبھی بھی آ سکتی ہے، تو آج ابھی جو ممکن ہے راہ خدا میں لگا دو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کی اجل، موت کا وقت معین آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو ڈیل نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ التغابن ہے، اور اس میں ایمانیات کا بیان، منافقون کا بیان مکمل ہوا، وہاں نفاق کا ذکر تھا۔ نفاق کی ضد ہے حقیقی ایمان، منافق زبان سے اقرار کرتا ہے، دل میں تصدیق نہیں ہوتی۔ اب حقیقی ایمان کا ذکر اور اس کے ثمرات کیا ہوں گے، اگر حقیقی ایمان دل میں ہوگا تو نظر کیا آئے گا اعمال میں، یہ بیانات سورہ تغابن میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ توحید کا ذکر، رسالت کا ذکر، آخرت کا ذکر بھی ہے، اور ایمان والوں کی بڑی پیاری صفات کا ذکر بھی، اور ایمان کے نتائج اور ثمرات اور آؤٹ کم کا بھی ذکر ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ سورہ تغابن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی اللہ کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ، اور وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا بس تم میں سے کوئی کافر ہے، تم میں سے کوئی مؤمن، اختیار اس نے دیا جو چاہو سو کرو، نتائج کل آخرت میں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بامقصد طور پر بنایا، پرپسفل، اور تمہاری صورت گری فرمائی تو تمہیں کیا ہی حسین بنایا۔ سبحان اللہ، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنے کا مقام ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینوں کے رازوں تک سے بھی واقف ہے۔ آسمان کی بلندی
زمین کی طے کوئی شے اللہ سے پوشیدہ نہیں، تمہارا ظاہر باطن اللہ کے علم میں، تمہارے تحت الشعور میں سب کانشیس لیول پر بھی اگر کوئی شے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان ہوا۔ توحید کے بیان کے بعد اب رسالت کا تذکرہ۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ہے لوگوں ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا؟ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فقالوا ابشر یہدوننا، تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہم جیسے انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، پس ان لوگوں نے کفر کیا، وتولوا، اور پھر گئے یعنی حق سے دور ہو گئے، واستغنى اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بے نیازی فرمائی۔ تم کفر کرو، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ بے نیاز۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے۔ اب آخرت کا بڑا قیمتی بیان ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان لوگوں نے دعویٰ کیا جو کافر ہو گئے کہ ہرگز وہ دوبارہ کھڑے نہیں کیے جائیں گے۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی، اور میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور بتا دیا جائے گا جو تم نے عمل کیا، وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اب نتائج کا بیان۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ، اور اس نور یعنی قرآن حکیم پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جس دن اللہ تم سب کو جمع فرمائے گا یعنی جمع کیے جانے کے دن، قیامت کا دن، وہ ہار جیت کا دن ہے۔ اصل وہ ہارا جو وہاں ہارا، اصل وہ جیتا جو وہاں جیتا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو مٹا دے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اس کے برعکس، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہی لوگ آگ والے اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کا بہت برا مقام ہے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیات میں ایمان کے ثمرات، دل میں ایمان واقعتاً حقیقی ایمان ہوگا، ثمرات کیا ہیں؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ایمان سچا ہو، بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے گا، صبر کرے گا، واویلے نہیں مچائے گا۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم پھر گئے تو بے شک ہمارے رسول علیہ السلام کے ذمے واضح طور پر پیغام کے پہنچا دینے کی ذمہ داری۔ ایمان دل میں ہوگا، بندے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے اطاعت کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں۔ یہ ایمان کا ایک اور نتیجہ، بھروسہ اللہ پر، یقین اللہ پر، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے، نفع نقصان کا کل مالک سمجھنا اللہ کو۔ گھر میں کیفیت کیا رہے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو بے شک تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے چوکنا رہنا۔ اللہ اکبر، بعض، سب نہیں، بعض بیوی اولاد کیا؟ جن کی جائز ناجائز ہر بات کو پورا کرنے کے چکر میں بندہ حلال حرام کی تمیز کو بھول جائے، جن کی دنیا سنوارنے کے چکر میں آخرت کو اپنی برباد کر لے اور ان کی بھی آخرت کو برباد کر دے، ایسا اگر معاملہ ہو رہا ہے تو یہ بیویاں بچے تو دشمن ہو گئے، استغفر اللہ، فاحذروہم، ان سے چوکنے رہو۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک بڑا بھاری معاملہ آ گیا، سخت لفظ آ گیا، دشمن، اللہ اکبر، تو تین باتیں عطا فرما کر اس کو بیلنس کیا گیا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، اللہ اکبر، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ جہاں یہ چوکنا رہنا ہے وہاں نرمی اور سختی کے حسین امتزاج کے ساتھ چلو، ہر بات پر نکیر نہ ہو، ہر وقت جو ہے وہ ڈنڈا لے کر نہ کھڑے ہو جانا، بلکہ معافی، درگزر اور بخش دو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ امتزاج، سختی، نرمی کا گھر والوں کی تربیت کے لیے بہرحال ضروری ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ،
حلال کماؤ ٹھیک ہے، جائز میں خرچ کرو ٹھیک ہے، اولاد کو نیک بناؤ ثواب ہی ثواب ہے، لیکن حرام کے اندر پڑ جاؤ، اولاد کی دنیا بنانے کے چکر میں آخرت کو برباد کر دو تو ناکام ہو جاؤ گے۔ واللہ عنہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تمہارے بس میں ہے۔ ارے جو بس میں وہ تو کرو، ہاں 5ویں جماعت کے بچے کو نہیں پتا کہ کل وہ پی ایچ ڈی بھی کر لے گا مگر وہ محنت میں لگا رہتا ہے، تو کل ہم اور کتنے آگے بڑھ جائیں گے اللہ کے فضل سے ہمیں نہیں پتا۔ لگے رہو اطاعت میں، توفیق اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا فرمائے گا، مگر جو بس میں وہ تو تقوی کی روش پر آؤ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ استطاعت ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو۔ ایک ہے اللہ رسول کی سننا اور اطاعت کرنا، ایک ہے خلیفہ مسلمانوں کا اس کی اطاعت کرنا، نہیں ہے تو دینی اجتماعیت اختیار کرو، کوئی امیر ہو اس کی سنو اور مانو تاکہ دین کے اجتماعی تقاضوں پر عمل کرنے کی محنت ہو سکے۔ واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو جی کی لالچ سے بچا لیا گیا، نفس کے حرص سے بچا لیا گیا، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ شح پہلے بھی ذکر آیا، یہ تمام باطنی بیماریوں کے بیان کا مجموعہ ہے۔ اللہ ہمیں باطن کی تمام بیماریوں سے بچائے، بچا نہیں جو بچا لیا گیا، اللہ کے فضل کے بغیر بچنا ممکن نہیں۔ فاولئک هم المفلحون، تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ام تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لكم ویغفر لكم، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے، حلال میں سے دو، اخلاص نیت کے ساتھ دو، اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو، یضاعف لكم ویغفر لکم، اللہ تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدردانی فرمانے والا، حلم والا ہے، بردبار ہے، تھوڑا عمل بھی کر تو قبول فرماتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ اللہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ تغابن کا مطالعہ مکمل ہوا، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔